أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے اور اس کی دی ہوئی توفیق سے جو صورت بقرہ کی ہم نے نور کو سمیٹنے کا سفر شروع کیا ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی آپ نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی اسی کا ترجمہ جانتے ہیں. باعث اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاق کا عہد پختہ بنی اسرائیل سے لا نہ تعبدون تم عبادت کرنا الا اللہ سوا اللہ کے وبالوالدین اور احسان ماں باپ سے احساناً حسن سلوک کرنا وذی القربیٰ اور قرابت داروں سے والیتامى یتیم والمساکین مساکین سے وقولو اور تم کہنا للناسی لوگوں سے حسناً اچھی بات وأقیموا اور قائم کرو الصلاۃ نماز وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دو ثم پھر تولیتم تم پھر گئے الا قلیلا سوائے چند کے سوائے قلیلا چند ایک منکم تم میں سے وانتم اور تم معرضون پھر جانے والے. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اس کے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا اور قرابت داروں سے یتیموں سے اور مساکین سے تم کہنا لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو زکوٰۃ دو پھر تم پھر گئے اور تم میں سے تھوڑے اور تم روگردان ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ آیات میں شروع کیا ہے بنی اسرائیل کے تمام برے کاموں کو بیان کیا اور برے کاموں نے ان کا احاطہ کر لیا. اب ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تفصیل بیان فرمائی ہے اور انہوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پختہ عہد کیا تھا کہ اللہ کے سوا وہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ماں باپ اور قرابت داروں سے رشتہ داروں سے یتیموں سے مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کریں گے، لوگوں سے اچھی باتیں کریں گے، نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے. اور پھر چند اشخاص کے علاوہ باقی سب نے اس عہد کی خلاف ورزی کی ہے. اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماں باپ رشتہ داروں یتیموں مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا اس قسم کی عبادات ہیں جو کہ ہر نبی علیہ السلام کے دور میں مشترک رہی ہیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کا ذکر اپنی عبادت کے ساتھ متصلاً ذکر کیا ہے، اس لیے یعنی جوڑ کر ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا.
پوچھا کہ اس کے بعد؟ فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور احسان کرنا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا؟ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ایک اور صحیح حدیث میں ہے کہ کسی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ سلوک اور بھلائی کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ۔ تو پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا پھر اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ اور قریب والوں کے ساتھ، اپنے قریب والوں کے ساتھ۔ قرابت داروں کا مطلب یہی آتا ہے نا کہ جو آپ کے قریب رہنے والے لوگ ہیں، اپنے آس پاس جو ہماری مدد کرتے ہیں، ہمارے کاموں میں، ہماری زندگیوں میں آسانیاں بانٹتے ہیں، ان سب کے لیے حکم آیا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ ان کے بنی اسرائیل کو حکم دیا جا رہا تھا۔ اور تبیان القرآن میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا آمین آمین آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو اور ان کے ساتھ نیکی کیے بغیر کو پایا اور ان کے ساتھ نیکی کیے بغیر مر گیا، وہ دوزخ میں جائے گا اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور مر گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، یعنی اس نے روزے نہیں رکھے، وہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ کہیے آمین۔ میں نے کہا آمین۔ اور جس کے سامنے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے تو دوزخ میں جائے گا، تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے بھی دور کر دے گا۔ تو کہیے آمین۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث مبارکہ کو امام طبرانی نے 2 سنتوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یہ ایک مضبوط روایت کا تعلق رکھتی ہیں جو کہ صحیح احادیث میں سے ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے، ان کو بارش نے آ لیا، انہوں نے پہاڑ کے اندر ایک غار میں پناہ لی، غار کے منہ پر ایک پہاڑ سے ایک چٹان ٹوٹ کر آ گری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ تم نے جو عمل نیک کیے ہوں ان کے وسیلہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ منہ کھول دے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میری ایک چھوٹی سی بچی تھی، میں جب شام کو آتا تو بکری کا دودھ دو کر پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنی بچی کو پلاتا۔ ایک دن مجھے دیر ہو گئی، میں حسب معمول دودھ لے کر ماں باپ کے پاس گیا تو وہ سو چکے تھے۔ میں نے ان کو جگانا ناپسند کیا اور ان کے دودھ دینے سے پہلے اپنی بچی کو دودھ دینا بھی ناپسند کیا۔ بچی رات بھر بھوک سے میرے قدموں میں روتی رہی۔ میں صبح تک دودھ لے کر ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا۔ اے اللہ، تجھے خوب علم ہے کہ میں نے یہ فصل صرف تیری رضا کے لیے یہ فعل کیا تھا، تو ہمارے لیے اتنی کشادگی کر دے کہ ہم آسمان کو دیکھ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کشادگی کر دی حتیٰ کہ انہوں نے آسمان کو دیکھ لیا۔ بخاری مسلم ابن ماجہ، یہ تینوں میں احادیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا تو فرمایا کہ تمہاری ماں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوتھی دفعہ پہ فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سب رشتوں کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے کہ سب کے لیے ہمیں
آگاہ کر دیا ہے کہ سب کے حقوق ادا کرنے ہیں اور اچھے طریقے سے ہر کسی کا مقام عطا فرما دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر میں زیادتی کی جائے تو وہ اپنے قرابت داروں سے تعلق جوڑے، رشتہ داروں سے تعلق جوڑے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ تبیان القرآن میں یہ حدیث مبارکہ بیان ہوئی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعرات کو جمعہ کی شب بنو آدم کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جو شخص رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہو اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کی تمام راوی مضبوط ہیں، ثقہ ہیں، یعنی تسلسل کے ساتھ ہیں۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ گھر وہ ہے جس میں یتیم عزت کے ساتھ رہتا ہو۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کی پرورش کے لیے جد و جہد کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثل ہے، اور میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثل ہے کہ جو اکتائے بغیر قیام اور روزے مسلسل رکھے، یعنی اتنا اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔